مومن کرام امام بارگاہ حجت میں شام غریبہ منعقد ہو چکی ہے. اب سے کچھ دیر بعد علامہ خطیب ملت مولانا سید ارتضا حسین نقوی مجلس شام غریب سے خطاب فرمائیں گے. امام بارگاہ حجت اقامہ میں سوئم سید الشہداء کے سلسلے میں مجلس ادا بروز جمعرات 8:30 بجے شب منعقد ہوگی. تمام حضرات سے شرکت کی درخواست کی جاتی ہے. آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، ظلم کی چاند پہ زہرا کے گھٹا چھائی ہے. اس طرف لشکر آدھا میں صف آرائی ہے، یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے. بچیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں، مارو پیاسے کو شور ستمگاروں میں. اور اب سو سلام کے لیے گزارش کروں جناب نعمان کاظمی صاحب سے. جناب نعمان کاظمی. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. نعرہ حیدری. جب وہ پورے جراحت سے تن کا حال ہوا، زخموں سے خون جس میں نڈھال ہوا، سنبھلنا خانہ پر اسے محال ہوا، حسین امام تو
डगमगाने लगे हुसैन इमाम तो घोड़े पा डगमगाने लगे करीब आके अदू बर्छियाँ लगाने लगे लहू से मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। जब गुल चराग तुर्बते खैरुल वरा हुआ जब गुल चराग तुर्बते खैरुल वरा हुआ ज़हरा का लाल उम्मते जद पर फिदा हुआ सजदे में सर इमाम का तन से जुदा हुआ फरियादे जिब्राइल से महशर बपा हुआ फरियादे जिब्राइल से महशर बपा हुआ गुल पड़ गया के भाई से हमशीर छुट गई ज़हरा का घर रसूल की सरकार लौट गई ज़हरा का घर रसूल की सरकार लौट गई मोहलत जो जालिमों के सितम से मिली जरा बच्चों के ढूंढने को चली बिनते मुर्तजा जब दुख्तरे हुसैन का पाया न कुछ पता दरिया की सिमत मुड़ के पुकारी बसा दरिया की सिमत मुड़ के पुकारी बस बुका बाहर पे और ताजा मुसीबत गुजर गई पास कुछ खबर है सकीना किधर गई अब्बास कुछ खबर है सकीना किधर गई ये कह के कत्ल गाह में मेरे बुका गई सूए नशेब दुख्तरे खैरुन्निसा गई कानों में एक यतीम की आवाज आ गई देखा वो हाल कांप गई थर थरा गई देखा वो हाल कांप गई थर थरा गई एक बच्ची एक लाश पे कुर्बान होती है मुंह से न बोलने का गिला करके रोती है मुंह से न बोलने का
تتلا کر کے روتی ہے. زینب قریب جا کے پکاری بہار دا ہے تو کس غریب کی بچی ہے میرے ساتھ. تتلا کے وہ یتیم پکاری یہ بار بار. ان کی ہی نور عین ہوں ان کی ہی گلزار. ان کی ہی نور عین ہوں ان کی ہی گلزار. رو کر یہ کہہ رہی ہوں شہ کائنات سے بابا میرے چچا کو بلا دو فرات سے. بابا میرے چچا کو بلا دو فرات سے. سننا یہ تھا کہ دوڑ کے لپٹی یہ سوگوار. رو کر کہا کہ اے میری بچی تیرے نثار. سب گھر کو انتشار ہے سب گھر کو انتظار. مادر بھی بے قرار ہے خواہر بھی اشک بار. مادر بھی بے قرار ہے خواہر بھی اشک بار. مجھ کو یہ آس کب تھی کہ اب تم کو پاؤں گی. لوواری گھر چلو میں تھپک کر سلاؤں گی. لوواری گھر چلو میں تھپک کر سلاؤں گی. ہے یہ وقت اور یہ آندھی یہ انتشار. جنگل کا بھی نہ خوف کیا میری گلزار. بے سر پڑے ہیں دشت میں لاشیں بہار دا. کیوں کر شناخت کر لیا بابا کو میں نے ساتھ. کیوں کر شناخت کر لیا بابا کو میں نے ساتھ. ہر عضو پائمال بدن پاش پاش ہے. ہاں ہو نہ ہو یہ قاسم مظفر کی لاش ہے. ہاں ہو نہ ہو یہ قاسم مظفر کی لاش ہے. اس نے کہا یہی میرے بابا ہے میں دشت میں پکارتی پھرتی تھی جا بجا. بابا کدھر ہے کوئی بتا دو پے خدا. اس لاش نے پکارا کہ بیٹی ادھر کو آ. اس لاش نے پکارا کہ بیٹی ادھر کو آ. اس کو میری فغاں سے اذیت بڑی ہوئی. میں پیٹنے لگی تو یہ لاش اٹھ کھڑی ہوئی. اس کو میری فغاں سے اذیت بڑی ہوئی. میں پیٹنے لگی تو یہ لاش اٹھ کھڑی ہوئی. جب گل چراغ تربت خیر الورا ہوا.
بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. سامعین، یہ مجلس شام غریبہ امام باغ حجت قصر براہ راست نشر کی جا رہی ہے. اب سے تھوڑی دیر بعد اس مجلس سے خطیب اہل بیت مولانا سید ارتضیٰ حسین نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے. میدان میں ہوا خاتمہ جب آنے ابا کا، گھر ہو گیا تاراج امام دوسرا کا، کنبا ہوا محبوس شہر کشا کا، اڑیا ہوا سر بلوے میں خاصان خدا کا، جن بیویوں کا سایہ تک نہ دیکھا تھا کسی نے، افسوس انہیں بے پردہ کیا فوج شقی نے. بر محمد و آل محمد صلوات. سامعین، مشرق امام باغ حجت قصر مجلس شام غریبہ سے خطاب فرمائیں گے خطیب اہل بیت مولانا سید ارتضیٰ حسین نقوی. مولانا سید ارتضیٰ حسین نقوی صاحب. بر محمد و آل محمد صلوات. بانی دیگر بلندتر صلوات. نعرہ حیدری. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. نعرہ حیدری. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی الیہ مصائر الخلق وعواقب الامر، نحمدہ علی عظیم احسانہ ونیر برہانہ ونوامی فضلہ وامتنانہ. لم یولد سبحانہ فیکون فی العز مشارکہ، لم یلد فیکون مورثا حالکہ، لم یتقدمہ وقت ولا زمان، ولم یتعاورہ زیادۃ ولا نقصان، جلت عظمتہ. والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، ابی القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما
الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صلوات. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. نعرہ حیدری. سورہ مبارکہ اعراف میں ارشاد ہوا کہ وہ لوگ جو ہمارے رسول پر ایمان لائے وَعَزَّرُوهُ، اور جنہوں نے رسول کا احترام کیا، وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور نبی کے ساتھ نازل ہونے والے نور کا اتباع کیا. اولئک، وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، وہی لوگ ہیں جو مفلحون ہیں، وہی لوگ ہیں جن کو نجات ملی ہے. نصاب ہدایت کی تفصیل دے دی قرآن نے. نبی پر ایمان لانا، نبی کا احترام کرنا، نبی کی مدد کرنا، نبی کے ساتھ آنے والے نور کا اتباع کرنا. میں کہوں پروردگار جو ایمان لایا ہے نبی پر، اس سے احترام کا تقاضا کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی جو ایمان لے آیا ہے، کیا احترام ایمان سے ہٹ کر دوسری منزل کا نام ہے؟ آواز قدرت آئے گی. اس لیے حکم دیا ہے. کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو نبی کو نبی مان کر ہی مطمئن ہو جائیں گے کہ ایمان کی شرائط پوری ہو گئی، لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں کہ نبی پر ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، نبی کا احترام لازمی اور ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی پر ایمان لانا تو ضروری سمجھو مگر نبی پر درود و سلام بھی تم کو اچھا نہ لگے. نبی کا احترام کرو. تو عزیزو یاد رکھو، نصاب ہدایت کی شرط یہ ہے کہ فقط نبی کی ذات کو نہ مانو، نبی کی بات کو بھی مانو. اللہ ذات کے ماننے کا حکم نہیں دیتا، نہیں کہتا جب ذات کو مان لیا تو بات کو بھی مان لو. یہی تو وجہ تھی شیطان نے اللہ کی ذات کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے بات کے ماننے کا انکار کیا تھا. بھئی راندے درگاہ ہونے کے بعد بھی قدرت سے ربے کہہ کر بات کر رہا تھا. گویا اللہ کی ذات سے انکار نہیں تھا، لیکن اللہ کی بات کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ابلیس کی طرح ہو جاؤ، نبی کی ذات مان لو اور نبی کی بات نہ مانو. تو عزیزو ملت اسلامیہ غور کرے اس امر پر. نبی پر ایمان لاؤ، نبی کا احترام کرو، نبی کی ذات کو بھی مانو، نبی کی بات کو بھی مانو. ذات کو مانو، بات کو مانو، لیکن باتوں کو مانتے ہوئے ایک فکر کو ذہن میں جگا دو. دیکھو جب حکم دیا جاتا ہے کسی بات کے ماننے کا تو کوئی بات پہلی بات ہوتی ہے، کوئی دوسری بات ہوتی ہے، کوئی تیسری بات ہوتی ہے. کسی نے پہلی بات نہیں مانی، داغ لگ گیا، دھل جائے گا دوسری بات کے ماننے سے. توجہ رہے عزیزان محترم، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، دوسری بات نہیں مانی، تیسری بات کے ماننے سے داغ دھل جائے گا. جب تک بات ابتدا میں ہے،
جب تک بات اوائل میں ہے، جب تک بات درمیان میں ہے، امکان ہے کہ داغ دھل جائے، لیکن اگر آخری بات نہیں مانی، دیکھو ابلیس نے اللہ کے ہر حکم کو تسلیم کیا تھا نا، ہزاروں برس عبادت کی تھی، سجدے کیے تھے، بات کیا ہوئی جس نے فرشتے کو، عزازیل کو شیطان بنا دیا؟ بھئی باتیں مانتا رہا، آخری بات نہیں مانی۔ تو عزیزو نبی کی باتیں مانو، نہ مان سکو تو کم از کم ندامت کا احساس پیدا ہو، تیار رہو، اگلی بات مان لیں گے، تلافی ہو جائے گی، لیکن نبی نے جو آخری بات کہی ہے اس کو نہ بھولو۔ آخری بات بہت اہم ہوتی ہے۔ توجہ عزیزان محترم، ابلیس نے آخری بات نہیں مانی تو ساری نیکیوں پر پانی پھر گیا۔ اب رسول اللہ نے بہت سی باتیں کہی، بہت سے ارشادات ہیں سرکار ختمی مرتبت کے، غور کرنا، وہ بات اہم ترین بات ہوگی جو حضور نے سب سے آخر میں کہی ہے، جو سب کے آخر میں کہی ہے وہ بات بہت اہم ہوگی۔ کتنی اہم تھی وہ بات کہ قرآن یہ کہہ رہا تھا، پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دے وہ پیغام جو تیرے رب کی طرف سے تجھ تک آیا، ان لم تفعل فما بلغت رسالہ، اگر نہ پہنچایا یہ پیغام تو گویا حق کی رسالت ہی ادا نہیں کیا۔ بھئی آخری بات، آخری پیغام، اللہ بتا رہا ہے تم کیا چیز ہو، اگر پیغمبر اعلان نہ کرے اس کی رسالت ضائع ہو جائے گی۔ جس بات کے بغیر رسالت مکمل نہ ہو، اس بات کو چھوڑ کر ایمان کیسے مکمل ہوگا، نصاب ہدایت کیسے ملے گا؟ اور یہ بات عزیزو اس لیے اہم ہے، یہ بات اس لیے اہم ہے کہ اگر آخری بات بھول گئے تو تم کتاب الہی کو قیامت تک اللہ کا معجزہ ثابت نہیں کر سکو گے۔ میں آج کی اس گفتگو میں کہ جو ڈیلس کے میرے برادران ملت اسلامیہ سماعت کر رہے ہیں، مکمل کرتے ہوئے کتاب الہی پر بات کروں جو نصاب ہدایت کا اہم رکن ہے۔ دیکھو اللہ نے ہر نبی کو ایک معجزہ دیا، اللہ نے موسیٰ کو ایک معجزہ دیا، اللہ نے عیسیٰ کو ایک معجزہ دیا، اللہ نے داؤد کو ایک معجزہ دیا، اللہ نے سلیمان کو ایک معجزہ دیا۔ اس سے پہلے ایک بات یاد رکھنا، کتاب ہے کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان گفتگو کا ریکارڈ، کنٹینویشن اسی توحید کی ہے، اس کا ریکارڈ، ٹھیک؟ لیکن عزیزو آدم آئے، نبی ہے نا، کتاب لائے؟ نہیں۔ نوح آئے، کتاب آئی؟ نہیں۔ کتنے انبیاء ایسے ہیں جو آئے لیکن کتاب نہیں لائے؟ پھر اس کے بعد ہدایت ہے جہاں انبیاء بھی آئے اور کتابیں بھی آئیں۔ آدم آئے، کتاب نہیں، نبی ہے، کتاب نہیں۔ تم تاریخ میں ایسے ادوار دیکھو گے جہاں تم کو انبیاء ملیں گے، کتاب نہیں ملے گی، لیکن کوئی ایسا عہد نہیں دیکھو گے کہ کتاب ہو اور صاحب کتاب نہ ہو۔ تم کو ایسے ادوار ملیں گے کہ پیغمبر ہے، کتاب نہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ کتاب تو ہو لیکن صاحب کتاب نہ ہو۔ تو جان لو قدرت کو یہ تو گوارا ہے کہ ہادی بغیر کتاب کے ہو، یہ گوارا نہیں ہے کتاب بغیر ہادی کے ہو۔ اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔
تک پہنچی. کتاب کیا ہے؟ کتابیں انبیاء کا معجزہ نہیں ہے. موسیٰ کا معجزہ مردے کو زندہ کرنا ہے، توریت معجزہ نہیں ہے. عیسیٰ کا معجزہ بیماروں کو اچھا کرنا ہے. عیسیٰ کی کتاب عیسیٰ کا معجزہ نہیں ہے. کتاب ہدایت ضرور رہی ہر نبی کی، لیکن معجزہ نہیں ہے. ہمارے نبی سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہدایت بھی ہے، معجزہ بھی ہے. ہدایت بھی ہے، معجزہ بھی ہے. موسیٰ کی کتاب ہدایت ہے، معجزہ نہیں ہے. گویا سرکار دو عالم کو جو کتاب دی گئی وہی ان کا معجزہ بھی، وہی امت کے لیے ہدایت بھی. بات واضح ہوئی؟ ایسا ہے کہ ایک قابل ڈاکٹر ہو، کہے کہ صاحب میرے بڑے ڈاکٹر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں ہوا میں دوڑ سکتا ہوں. ایک ڈاکٹر کہے کہ میں بڑا ڈاکٹر اس لیے ہوں کہ میں پانی پر چل سکتا ہوں. بھئی اس کے ڈاکٹر ہونے میں شک نہیں ہے، لیکن وہ جو کمال کی دلیل دے رہا ہے اس کا اس کے فن سے تعلق نہیں ہے. تو عزیزان محترم، باقی انبیاء کے معجزوں کا ان کی کتاب سے تعلق نہیں ہے. سرکار ختمی مرتبت کی کتاب بھی ہے اور ان کا معجزہ بھی ہے. موسیٰ کا ایک اور معجزہ کیا ہے؟ عصائے موسیٰ. لیکن عزیزو، عصائے موسیٰ صرف موسیٰ کے ہاتھ میں آ کر ہی موتی ہوا. یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں آ کر صرف عصا ہی رہتا ہے، اجداد نہیں بنتا. تو کیا سیکھے تم اس بات سے کہ ہر معجزے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی معجز نما ہو. اب بتاؤ، رسالت مآب کی رسالت کب تک ہے؟ روز قیامت تک. جب روز قیامت تک ہے تو قرآن کب تک ہے؟ روز قیامت تک. اگر کتاب قیامت تک باقی ہے تو سوال کرتا ہوں، قرآن معجزہ ہے یا قرآن معجزہ تھا؟ قرآن معجزہ تھا یا قرآن معجزہ ہے؟ اگر قرآن معجزہ ہے، جس طرح ہر معجزے کے لیے معجز نما ہونا چاہیے، کوئی ایسا تو بتاؤ اس وقت معجز نما کون ہے؟ اب قرآن نے آواز دی، سورہ رعد، وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ. وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ. اگر کوئی قرآن ایسا ہے جس سے پہاڑ چلنے لگے، جس سے پہاڑ چلنے لگے، قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، زمین شق ہو جائے، كُلَّمَا بِهِ الْمَوْتَى، مردے بولنے لگے، بل اللہ الامر جمیعا، ہر ایک امر خدائی اس قرآن سے سرانجام پا جائے تو یہی قرآن ہے. لیکن تم نے ایصال ثواب کے موقعوں پر لوگوں کے مر جانے پر کتنے قرآن پڑھے؟ کسی مردے کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا؟ قرآن کا دعویٰ تو غلط نہیں ہے نا. بات یہ ہے قرآن تو معجزہ ہے، تم معجز نما نہیں ہو. تم معجز نما نہیں ہو. قرآن معجزہ ہے اس کے ہاتھ پر جو معجز نما ہو. ہم نے قرآن کی بات کی ہے، لیکن اب آپ سے عرض کر دوں کتابیں کتنی ہیں؟ 4. سورہ حدید ارشاد ہوا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. ہم نے ہدایت دینے والے روشن نشانیوں کے ساتھ رسول بھیجے. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ان کے ساتھ کتابیں بھی بھیجی اور میزان بھی بھیجا. یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہر نبی ایک کتاب لے کر آیا. تم کہتے ہو کتابیں 4 ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ہر نبی کے ساتھ کتاب بھیجی. انبیاء کتنے؟ 1,24,000. تو کتابیں کتنی ہونی چاہیے؟ اب تم تاریخ کے اوراق گردانی کر لو. 1,24,000 کتابیں تو کیا تم 24 کتابیں بھی مجھ کو نہیں بتا سکتے؟ بھئی 4 ہی کتابیں ہیں تو آخر وہ کتاب ہے کیا؟ آؤ اب قرآن پڑھتے ہیں. ارشاد ہوا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. ہم نے تجھ کو دہرائے جانے والے 7 دیے.
दोहराए जाने वाले डबल होने वाले 7 दिए, वल कुरान अजीम, और तुझको कुरान अजीम दिया। भाई मेरी आवाज और मेरे सीने की हालत आप देख रहे हैं, ज्यादा देर तो गुफ्तगू नहीं कर सकूंगा, लेकिन बहुत तवज्जो करो। फरमाया दोहराए जाने वाले डबल होने वाले 7 तुमको दिए और कुरान अजीम तुमको दिया। ये सबल मसानी कौन है? सबा मिनल मसानी कौन है? तो लोगों ने कहा वो सूरह फातिहा है। क्यों? एक मरतबा मक्के में नाजिल हुआ और एक मरतबा मदीने में नाजिल हुआ, और कुछ अल्फाज सूरह फातिहा में 2 मरतबा आए। क्या? अर्रहमान 2 मरतबा आया, रहीम 2 मरतबा आया, सिराता 2 मरतबा आया, अलैहिम 2 मरतबा आया, इय्याका 2 मरतबा आया। अगर सूरह अल हम्द ही सबल मसानी है तो क्या ये कुरान से अलग कोई चीज है? लेकिन कुदरत ये कह रही है हमने कुछ ऐसे दिए हैं साथ जो दुगने होते हैं, और कुरान गोया वो डबल होने वाले 7 और हैं। कुरान अजीम और है। सब यहीं पर ये बात जान लो, एक है कुरान और एक है किताब। कुरान के मानी है पढ़ा हुआ, लफ्ज़ क़िराअत से निकला है। और किताब क्या चीज होती है अज़ीज़ान मोहतरम? किताब वो चीज होती है, अभी इंजील नाजिल नहीं हुई थी। ईसा गहवारे में ऐलान कर रहे थे, इन्नी अब्दुल्ला अतानियल किताब, मैं अल्लाह का बंदा हूं और किताब लेकर आया हूं। तो जान लो कुरान वो जो तुम पढ़ते हो, किताब वो जो नबी के सीने पर होती है और हर नबी के पास होती है। अब कुरान ने आवाज दी, इन्नहु लकुरानुन करीमुन फी किताबिम मकनून। ये कुरान क्या है? ये छुपी हुई किताब में है, किताब मखनून में है। भाई कुरान तो तुम्हारे पास है, ये पोशीदा किताब क्या है? ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, इनको सिवाय पाक किए हुए लोगों के और कोई छू नहीं सकता। तो अब तलाश कर लो वो किताब हकीकी कहाँ है, जिससे पहाड़ चलने लगे, जिससे मुर्दे बोलने लगे, जिससे जमीन शक हो जाए। तो हमको तारीख में मिला जब एक मौके पर पैगंबर उस नूर को साथ लेके चला जो पैगंबर के साथ आया था। नसारा ने देखा तो कहने लगे खुदा की कसम ऐसे चेहरों को देख रहे हैं, अगर पहाड़ को हुक्म कर दे तो पहाड़ चलने लगे। बुलंदतर सलावत। वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरान अल अज़ीम, हमने तकरार वाले मुकर्रर 7 दिए और कुरान अजीम दिया। तो कुरान अजीम वो है जो कुरान सामित है, जिसको हिंदू पब्लिशर भी छाप सकता है, जिसको कोई भी हाथ लगा सकता है। लेकिन वो किताब हकीकी ऐसी है जिसको सिवाय उनके कोई नहीं छू सकता, जिनकी तारत का जिम्मा कुरान ने ले लिया हो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिरा अन्कुम रिज्सा अहल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। अब अगर ये बात आप तक पहुंचा सका हूं तो फिर आपसे अर्ज करता हूं, बस इसीलिए अल्लाह का हबीब ये कह रहा था, अल कुरान माल अली व अलियो माल कुरान, अलियो माल कुरान व कुरान माल अली, अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ। देखो अगर जुमले से कलाम की मानवियत में इजाफा ना हो तो ये कलाम का ऐब है। अली माल कुरान, अली कुरान के साथ है, इसका मतलब ये है कि कुरान अली के साथ। ये 2 जुमले क्यों फरमाए? कुरान अली के साथ और अली कुरान के साथ। गौर कीजिएगा, कुरानो अल कुरानो मा अली व अली माल कुरान,
قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. یا رسول اللہ، جب قرآن علی کے ساتھ ہے تو علی قرآن کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے تو قرآن علی کے ساتھ ہے. یہ تکرار کیوں؟ کہ اس لیے کہ تم معیت کے معنی سمجھ لو. میم اور عین اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ساتھ ہونا نہیں ہوتے ہیں، اس کے معنی ہوتے ہیں اتباع کرنا. جیسے حضرت نوح کے لیے فرمایا فما آمن معه الا قلیل، اس پر ایمان نہیں لائے مگر تھوڑے سے. یہ فرمایا ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے اتباع میں. اب جملہ سنو، کیا فرمایا؟ قرآن ہے علی کے ساتھ، علی ہے قرآن کے ساتھ. کیا مطلب ہے؟ علی کر رہا ہے قرآن کا اتباع، علی قرآن کے اتباع میں ہے. زمانے کی قید نہیں لگائی. کہ صاحب 12 برس کی عمر کے بعد علی قرآن کا اتباع کر رہے ہیں. علی ہے کون جانتے ہو؟ مولا نے فرمایا، علی مرتضیٰ نے فرمایا میں محمد کے ادنا غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. جب علی کے اتباع قرآن میں عمر کی قید نہیں ہے تو ہمارے لاکھوں سلام ہو حبیب کبریا پر. یہ نہ کہنا کسی مخصوص عمر پہ نبی ہوئے تھے. بے قید نہیں، زمان و مکان کی قید نہیں، دن اور رات کی قید نہیں. علی ہے قرآن کے اتباع میں ہر وقت، ہر لمحہ، ہر ساعت میں. تو عزیزو، جو ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر وقت، ہر زمانے میں، ہر مکان میں قرآن کا اتباع کر رہا ہو، کیا اس سے گناہ ہو سکتا ہے؟ تو پہلا جملہ علی کی عصمت کا اعلان ہے، کیونکہ علی قرآن کا اتباع کر رہا ہے تو علی معصوم ہے. اب دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ قرآن و ما علی، قرآن ہے علی کے ساتھ. کیا مطلب ہے؟ قرآن علی کا اتباع کر رہا ہے. کیا مطلب عزیزو؟ اب اس کو میری خطابت نہ سمجھنا، میری عقیدت نہ سمجھنا، خود سوچ کے بتانا. علی پہلے بستر رسول پر سویا یا پہلے آئے من الناس آئی؟ علی نے پہلے روٹیاں دی یا پہلے سورہ حلق آئی؟ علی نے پہلے انگوٹھی دی یا پہلے انما ولیکم اللہ آئی؟ ایسا نہیں ہے کہ قرآن نے حکم دیا اور علی نے پھر عمل کیا ہو. نہیں، قرآن و علی ایسے ہو گئے کہ علی عمل کرتے جاتے ہیں، قرآن کی آیتیں بنتی جاتی ہے. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. کس طریقے سے بات آگے بڑھ رہی ہے عزیزو؟ پیغمبر کے جملوں میں صرف اسمیہ جملے، کوئی فعل تو نہیں ہے. علی مع القرآن والقرآن مع علی. تو یہاں تک بات واضح ہوئی کہ کتاب حقیقی ہے، کتاب معجزہ ہے قیامت تک، لہذا کسی معجز نما کا ہونا ضروری. اور اگر بات یہاں تک پہنچی تو اب ایک بات اور سمجھ لو. اسی لیے جہاں اس نے کتاب بھیجی وہیں یہ اعلان کیا تھا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا اور کتاب مبین آئی. نور اور کتاب مبین. اب بتانا، کتاب اور نور، اگر تمہارے پاس نور نہ ہو، کتاب ہو، تم پڑھ سکو گے اندھیرے میں کتاب؟ نور ہو کتاب نہ ہو تو نور تو اپنا وجود قائم کرے گا نا، لیکن اگر نور نہ ہو تو کتاب کا وجود بے معنی ہو کے رہ جائے گا. تو اب جان لو، کتاب وہ ہے جو اپنے وجود کے لیے ایک نور کی محتاج ہے. جس طرح اس قرآن میں سورتیں ہیں، کوئی چھوٹی سورہ ہے، کوئی بڑی سورہ ہے، اسی طرح نور کی بھی مختلف صورتیں ہیں. کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی نانا ہے، کوئی نواسا ہے. صورتیں ہیں نا عزیزو. لیکن ایک بات کہہ دو، قرآن نے کہا تھا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تمہیں اس کلام کی حقانیت میں ذرا سا شبہ بھی ہے
تو لاؤ ایک سورہ بنا کر اس کے مقابلے کا. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. تو کوئی سورہ بقرہ کا مقابلہ نہ کرتا, بڑی سورہ نہ لاتا, سورہ کوثر کے مقابلے پہ چھوٹی سورہ بنا کے لے آتا, تو کیا اللہ کہہ سکتا تھا چھوٹی سورہ کا مقابلہ کیا ہے, بڑی سورہ بنا کے لاؤ؟ نہیں, نہ بڑی سورہ کی قید لگائی نہ چھوٹے سورہ کی قید لگائی, کہا بس بنا کر لے آؤ. قدرت نے بتایا کہ جو قرآن ہے اس کی چھوٹی اور بڑی صورت میں معنویت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. تو اب لفظ بدل کے کہہ دیتا ہوں, چھوٹی اور بڑی صورتیں برابر ہیں. اب رسول فرماتے صغیرنا و کبیرنا سواء, ہمارے چھوٹے اور بڑے. محمد والے محمد بلند تر صلوات. نصاب ہدایت تو فرمایا اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. تو اب عزیزو سورہ انشراح کو پڑھ لو. کیا شاید وہ علم نشرح لکا صدرک, کیا ہم نے تیرے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ علم نشرح لکا صدرک. سوچے جانا, موسیٰ تھے جو دعا کر رہے تھے رب اشرح لی صدری, میرے سینے کو کھول دے. یہ حضور دعا نہیں مانگ رہے میرے سینے کو کھول دے, وہ ارشاد فرما رہا علم نشرح لکا صدرک, کہ ہم نے تیرے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا. ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک, اور ہم نے وہ بوجھ جو تیری کمر توڑے ڈالتا تھا, کیا اس بوجھ کو ہلکا نہیں کر دیا؟ بوجھ ہلکا کب ہوتا ہے عزیزو؟ جب بڑھ جائے. نور کی صورتیں یاد ہے نا, الذی انقض ظہرک, اور جب بوجھ کو باندھ دیا اور سب نے مل کر محمد مصطفیٰ کی مدد کی تو کیا ہوا؟ ورفعنا لک ذکرک, تیرے ذکر کو بلند کر دیا. ورفعنا لک ذکرک, جب ذکر کو بلند کر دیا پھر ارشاد ہوا اس میں تو شک نہیں ہے, مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے, آسانی کے ساتھ مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, جب فارغ ہو جا تو نصب کر دے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اپنے رب کی طرف پلٹا. میری تقریر یہیں سے شروع ہوئی تھی نا, آخری بات کیا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, جب سب کچھ تو پہنچا چکے فانصب نصب کر دے. اب مترجم اگر یہ ترجمہ کر دے, کیا اے حبیب جب تجھے فرصت ملے تو رب کی عبادت میں جی لگا. ہمارا سلام و محمد مصطفیٰ پر. دیکھو حضور نبی ہیں, امتی نہیں ہیں. میں نے کسی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ ایلیمنٹری لیول کا ہو, ایک ڈاکٹریٹ لیول کا ہو, کہتے تو دونوں ہی کوئی اسٹوڈنٹ ہو نا, لیکن دونوں اسٹوڈنٹ برابر تو نہیں ہیں, دونوں کی حقیقت الگ الگ ہے. تو اگر تم بھی بشر ہو اور محمد عربی بھی بشری صورت میں آئے تو ان کو اپنے جیسا نہ سمجھو, اور اپنے جیسا سمجھ کر درود و سلام سے نہ عشقو نہ اتقاؤ, وہ تمہارے جیسا نہیں ہے. تم نے کیسے کہا اے حبیب جب تمہیں فرصت ملا کرے تو حبیب کی عبادت میں, اللہ کی عبادت میں جی لگایا کرو. جی وہ لگاتا ہے جو عبادت سے جی چراتا ہے. رسول وہ ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے حبیب عبادت کر مگر پوری رات نہیں.
فیضا فرق کا فنصب. معلوم ہوتا ہے کوئی بات ایسی ہے کہ سب کچھ جا چکا ہے, کوئی ایک اعلان باقی رہ گیا ہے, ایک اعلان باقی رہ گیا ہے, اور وہ اعلان ایسا اہم ہے کہ اگر نہیں ہوتا لم تفعل فما بلغت رسالہ. وہ اعلان اس لیے ضروری ہے, وہ اپنے مدعا تک پہنچا. وہ اعلان اس لیے ضروری ہے کہ قیامت تک قرآن معجزہ رہے اور ایک معجز نما رہے. پھر آؤ وہ وقانا ان کا وزرا کلذی انقضا زہرا کا. وہ بوجھ جو تیری کمر توڑ رہا تھا ہم نے اس کو ہلکا کر دیا. بوجھ ہلکا ہوتا ہے دوسروں کی شرکت سے. وہ شرکت کس کی ہوئی رسول کے ساتھ؟ شرکت کس کی ہوئی رسول کے ساتھ؟ دیکھو شرکت اسی کی ہوگی جو وقوع پر موجود ہو. اگر یہ طے ہو جائے حضور کب سے ہیں, یہ بھی طے ہو جائے گا کہ شریک ہونے والے کب سے ہیں. اگر یہ طے ہو جائے تو اب آیت پڑھ دیتا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بہرحال اللہ تو خالق ہے, ہمیں دنیا کے الفاظ نہیں ملتے کہ اپنے مطلب کو واضح کر سکے, لیکن اپنے مطلب کو آپ تک پہنچانے کے لیے الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے. دیکھو اس نے حکم دیا نماز پڑھو, تم پڑھو میں نہیں پڑھتا. روزہ تم رکھو میں نہیں رکھتا. حج تم کرو میں نہیں کرتا. میدان جنگ میں تم جاؤ میں نہیں لڑتا. خیرات تم کرو میں نہیں کرتا. صلوات و درود تم بھی بھیجو میں نہیں بھیجتا ہوں. تم بھی درود بھیجو میں بھی درود بھیجتا ہوں. سمجھے؟ حضور پر درود و سلام کتنی بڑی عبادت ہے. کیا لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کسی وقت کام شروع کرتا ہو. بڑی عمر کے ایک حصے تک میں تقریر نہیں کرتا تھا, پھر تقریر کرنا شروع کر دی. اس قابل نہ رہا کہ بول سکوں, تقریر کرنا ختم ہو گئی. یہ بندے ہیں جو کبھی کام شروع کریں کبھی کام ختم کر دیں, لیکن اللہ کون ہے؟ رزق دیتا ہے. بولو کب سے دیتا ہے؟ وہ پیدا کرتا ہے, بتاؤ کب سے پیدا کر رہا ہے؟ وہ پانی برساتا ہے, بتاؤ کب سے برسا رہا ہے؟ تم مدت کا تعین نہیں کر سکتے. وہ جب سے ہے. کس وقت نہیں تھا وہ تھا. اب آیت پڑھ لو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. وہ درود بھیجتا ہے. اس نے پیریڈ تو نہیں بتایا نا. جب اس نے درود بھیجنے کا پیریڈ نہیں بتایا, تم حضور کی نبوت پر زمان و مکان کی قید کیوں لگاتے ہو؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. وہ بھیج رہا ہے درود. میں نے کسی موقع پر کہا تھا وہ کب سے ہے تم نہیں بتا سکتے. رسول کب سے ہے تم نہیں بتا سکتے. نبی کب سے ہے تم نہیں بتا سکتے. اللہ کب سے ہے تم نہیں بتا سکتے. اس لیے یہ چیزیں ہیں زبان عربی میں جو لفظ کنتو سے آتی ہیں. جو بھی لفظ کنتو سے آ جائے نا, بھائی اس نے کہا کنتو کنزم مخفیہ, میں چھپا ہوا خزانہ تھا. کب سے تھا نہیں معلوم. اب دیکھتے جانا حدیثوں کو, جہاں جہاں کنتو آئے وہاں زمان و مکان کی قید نہیں. پہلا کنتو کنزم مخفیہ, میں چھپا ہوا خزانہ تھا. دوسرا کنتو نبی ہوں آدم و بین الماء وقتی, میں نبی تھا. مجھے کنتو کے ساتھ کوئی پیریڈ نہیں ہے نا. کنتو کنزا میں خدا تھا. کب سے تم نہیں جانتے. کنتو نبی یا محمد نبی تھے تم نہیں جانتے. فرمایا من کنتو مولا فہذا علی المولا.
آپ سمجھے اب نصاب ہدایت کیا ہے؟ نصاب ہدایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے احترام کرنے والوں کا احترام کرو، اور پھر کیا نصر ہو ان کی مدد کرو۔ اچھا نبی کی مدد کہاں کرو گے؟ کسی علمی مسئلے میں تو تم مدد کرنے سے رہے، پیغمبر کی مدد کہاں کرو گے؟ سورہ اعراف وہ نصر ہو، صاحبان ہدایت وہی ہیں، فلاح پانے والے وہی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ شاید وہ فلاح پا جائیں، وہ سورہ جمعہ میں ہے، فیضا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم، اس میں تمنا ہی ہے، ہو سکتا ہے تم فلاح پا جاؤ، لیکن یہاں یہ ارشاد نہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ وہ ہیں جن کو فلاح ہو گئی، نجات ہو گئی۔ کس بات پر ہوئی؟ ایمان لائے، ضرور ہو، پیغمبر کا احترام کیا، وہ نصر ہو، پیغمبر کی مدد کی۔ تو ابھی تو یہ بتا دو پیغمبر کو کس معاملے میں مدد کی ضرورت ہے؟ علمی مسئلے میں اس کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ شہید ہے تم پر، تم کیا سوچتے ہو کیا کرتے ہو وہ جانتا ہے، قیامت تک جانتا ہے، یہ اس کا علم ہے، اس لیے کہ وہ علم کل لے کر آیا ہے۔ تم اس کو کوئی فکری کوئی فلسفیانہ مسئلہ بھی نہیں سمجھا سکتے، وہ عقل کل ہے، تم اس کو کریٹیوٹی بھی نہیں بتا سکتے، وہ ہے جس کو قدرت نے قلم قرار دیا ہے۔ اس نے کہا اول ما خلق اللہ القلم، مدد کہاں چاہیے اس کو؟ مدد چاہیے دین کی نصرت میں، اگر میدان جنگ میں نکلنا پڑے تو جب وہ تم کو بھیجے تمہارے قدم نہ اکھڑنے پائے، تمہارے قدم جبے رہے، تو اگر تم یہ دیکھنا چاہو کہ پیغمبر کی مدد کرنے والا کون ہے، جو میدان میں جا کر کرار بن جائے، وہ مدد کر رہا تھا، پیغمبر کا بوجھ ہلکا کر رہا تھا، الذی انقض ظہرک۔ اچھا یہ بتانا پیغمبر ہے کون؟ ایک لفظ دو مجھے، پیغمبر ہے سید الانبیاء، انبیاء کا سردار۔ انبیاء کے سردار کے لیے ضروری ہے جو شرف ہر نبی کو ملا ہو وہ اس کی ساتھ میں ہو۔ میں آپ کے ذہنوں میں نا احد اور واحد کی گفتگو میں نے اس کو تشریح نہیں کی تھی، جو سب میں شرف الگ الگ ہو وہ تمام شرف محمد عربی کی ساتھ میں ہو، تب تو ہے حضور سید الانبیاء، اور میرا ایمان ہے کہ ایسا ہی ہے، تمام شرف ہے۔ اور آقا دو جہاں کی کیا بات، جو اس کے غلاموں کا غلام ہے، حضور فرماتے من ارادہ ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی حکمتہ وإلى ابراہیم فی خلتہ وإلى موسیٰ فی ہیبتہ وإلى عیسیٰ فی زہدہ فلینظر الى وجہ علی بن ابی طالب۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ جو کوئی آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہے، روح کو اس کی حکمت میں دیکھنا چاہے، ابراہیم کو ان کی خلت میں، موسیٰ کو اس کی ہیبت میں، عیسیٰ کو ان کے زہد میں، اس کو چاہیے علی کے چہرے کی طرف دیکھے۔ وہی بات، چہرہ ہوتا کیا ہے؟ میرا سارا علم میرے چہرے میں ہے، بھائی چہرے پر تو ایک جھلک ہوتی ہے، بھائی اس چہرے کی کیا شان ہوگی جس کے چہرے کی ایک جھلک انبیاء کے کمالات کی مظہر جلوہ بن جائے۔ کیا بات، چہرے کی ایک جھلک مجمع کمالات انبیاء۔ فلینظر الی وجہ علی بن ابی طالب، علی کے چہرے کی طرف دیکھے۔ اسی لیے خلیفہ اول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز علی کے چہرے کی طرف ٹکری کی باندھ کر دیکھ رہے تھے۔ بیٹی نے پوچھا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے
بابا آپ چہرے کو نظر سے ہٹاتے ہی نہیں ہیں. تو اب کہتے ہیں بیٹی میں نے سنا ہے رسول اللہ سے علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. دیکھو یہ نہیں کا ثواب ہے بھائی. پیاسے کو پانی پلانا ثواب، بھوکے کو کھانا کھلانا ثواب، یتیم کے ساتھ ہمدردی کرنا ثواب. عبادت وہ ہے جو خالص ہے پروردگار کے لیے. علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. یہ بات پہنچی، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں یا رسول اللہ، جو علی کے زمانے میں نہ ہو وہ تو اس عبادت سے محروم رہ جائے گا. کہا تو سمجھا ہی نہیں. وہ نصاب ہدایت ہی کیسا جو زمان و مکان میں قید ہو کے رہ جائے. اب حکم دیا زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اچھا دیکھو تقریر کو یہاں روکتا ہوں، جہاں تک میری آواز جائے میرے سامعین غور کریں. حضور نے فرمایا اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مرنے والوں کا ذکر کرو ان کی خوبیوں کے ساتھ، ان کی برائیاں ان کی کمزوریاں یاد نہ کرو. اذکروا موتاکم بالخیر، مردوں کا اگر ذکر کرو یاد کرو تو ان کی خوبیوں کو یاد کرو. لیکن جب علی کے ذکر کا حکم دیا تو یہ نہیں فرمایا کہ علی کا ذکر خیر کرو، فرمایا علی کا ذکر کرو. یا رسول اللہ قید کیوں نہیں کا؟ قید وہاں جہاں گناہ بھی ہو نیکیاں بھی ہو، علی تو خیر ہی خیر. محمد والے محمد بلند تر وہ جب آیا تو یہ کہتا ہوا آیا، آقا دو جہاں دعوت ذی العشیرہ، میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کا خیر لا رہا ہوں. ذہن میں رکھنا آیت کو، شاید اس تفصیل تک نہ جا سکوں اس مختصر گفتگو میں کہ قدرت نے کیا فرمایا تھا. بید الخیر، بید الخیر، اس کے پاس کیا ہے؟ خیر. خیر بھی اور ہاتھ بھی. حضور نے پہلی دعوت العشیرہ کے موقع پر فرمایا میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کا خیر لایا ہوں. اور جب حج سے واپس آنے والے قافلے کو روکا تو بلال کو کیا کہنا؟ حیا علی خیر العمل. یہ سب ہے کیوں؟ الذی وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. پھر واپس آ جائیے، وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. ہم نے کیا کہا؟ رسول کون ہے؟ سید الانبیاء. انبیاء کے تمام شرف اگر ذات محمد میں نہ ہو تو محمد سید الانبیاء کیسا؟ تم کو معلوم ہے یحییٰ کا سر کاٹا گیا تھا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کر ایک شرابی بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا تھا. زکریا کو آرے سے چیرا گیا تھا، منہ پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی. اب اگر قیامت کے دن یحییٰ یہ کہہ دے کہ تو سید الانبیاء لیکن جو شرف مجھ کو ملا کہ تبلیغ دین پہ میرا سر کٹا، اگر حضور اس سے محروم رہ جائے تو سید الانبیاء کیسے؟ دیکھو انقضاء ظہرک کی تفسیر بیان کر رہا ہوں. تو سید الانبیاء کیسے؟ اگر آخری نبی مظلومیت کے ساتھ چلا جائے تو آخری نبی کیسا؟ کیونکہ اس کے بعد کوئی اور نبی تو آنا نہیں ہے. لہذا آخری نبی کی زندگی کو غالبانہ زندگی بنانا ہے، مغلوبانہ نہیں. لیکن اگر غالبانہ بنا دے تو وہ ظلم جو یحییٰ پر ہوا، وہ ظلم جو زکریا پر ہوا، وہ ظلم جو نوح پر ہوا، اگر وہ پیغمبر کے ساتھ نظر نہ آئے تو پیغمبر سید الانبیاء کیسا؟ آواز دی ہم نے تیرے بوجھ کو ہلکا کیا نور کی صورتوں سے. اگر نوح آ کر گئے پتھروں کی بارش ہوئی تو شام کا بازار دکھا دینا. اگر یحییٰ آگے گئے سر کاٹ کے دربار میں پیش کیا گیا تو حسین کا سر دکھا دینا.
اب سمجھے کیوں کہا تھا حسین منی وہ انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین راکب دوش رسول، وہ حسین جس کا ایک ٹھوکر کھانا بھی پیغمبر کو گوارا نہیں تھا۔ مسجد میں آئے حسین، رسول خطبہ پڑھ رہے تھے، کرتے کے دامن میں پاؤں جاؤ، حسین گرے، رسول نے خطبے کو ترک کیا، ممبر سے نیچے آئے، حسین کو گود میں لیا، ممبر پر آ گئے۔ چاہتے تو کسی بھی صحابی کو حکم دے سکتے تھے حسین کو اٹھا کے مجھے دے دو، لیکن نہیں، پیغمبر کو گوارا نہیں ہے ایک لمحہ بھی ضائع ہو اور میرے حسین کو تکلیف پہنچے۔ خود ممبر سے نیچے آئے، حسین کو گود میں لیا، اس کے بعد فرمانے لگے عارفو عارفو حاضر حسین، اس حسین کو پہچان لو، یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، آج تو حسین کا ایک ٹھوکر کھانا بھی گوارا نہیں ہے، کل یہی حسین کربلا کے میدان میں زخموں سے چور چور ہو کے ڈگمگا رہا ہوگا۔ وہ کیسا عجیب وقت تھا جب حسین ذوالجلال سے زمین پر آ رہے تھے، نہ قاسم تھے، نہ علی اکبر تھے، نہ عباس تھے، حسین گھوڑے سے گرے۔ میرا دل کہتا ہے ماں نے آ کے گود پھیلا دی ہوگی، آ میرے بچے آ، تیرا سر بھی کٹے تو میری گود میں کٹے۔ حسین شہید ہو گئے، پشتے فرس خالی ہو گئی۔ زینب نے نوکے نیزہ پہ بھائی کا سر دیکھا، سید سجاد نے سر دیکھا، فرمانے لگے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ فتح کے شادیانے بجنے لگے، فوجیوں میں مشورہ کیا گیا کہ خاندان نبوت میں ذلت کی کسی بھی کسر کو نہ چھوڑا جائے۔ کربلا کے جنگل میں شام ہو گئی، وہ شام جس کو تم شام غریبہ کہتے ہو۔ ایک مرتبہ گھوڑوں کے رخ قوموں کی طرف ہو گئے، اب اس قافلے کی سالار بیوی زینب ہے۔ زینب زینب کون ہے زینب؟ جو مدینے سے یہ عہد کر کے چلی تھی بھیا گھر کے اندر شہیدوں کو لباس پہنانا میرا کام ہوگا، میدان سے لاشیں اٹھا کر لانا تیرا کام ہوگا۔ بھیا فرائض کو بانٹ لیتے ہیں، جتنے لڑکے وہ تیرے سپرد، جتنی لڑکیاں وہ میرے سپرد۔ اصغر کا گلا چھدے تیری آغوش میں، سکینہ کے کان زخمی ہو میری آغوش میں۔ بھیا ایسا کرتے ہیں، اگر تیرا ایک بھتیجا مارا جائے گا قاسم جیسا بھتیجا، میرے 3 بھتیجے مارے جائیں گے، قاسم جیسا بھتیجا، اکبر جیسا بھتیجا، اصغر جیسا بھتیجا۔ بھیا اگر تیرے 2 بیٹے مارے جائیں گے، میرے بھی 2 بیٹے مارے جائیں گے بھائی، لیکن بھیا میرے بیٹوں کی تیرے بیٹوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تیرے بیٹے شہزادے ہیں، میرے بیٹے غلام ہیں، لیکن بھائی تیرے دونوں بیٹے مارے جانے کے بعد بھی تیری نسل تو قیامت تک باقی رہے گی، مجھ کو کوئی ماں کر کے پکارنے والا نہیں ہوگا۔ عشرہ تمام ہو گیا، زینب نے ہر مشکل میں حسین کا ساتھ دیا، حسین کی ہر تکلیف میں زینب شریک ہے، لیکن زینب کی تکلیف میں حسین شریک نہیں ہے۔ ہاں کوڑا کرو خیموں کی طرف ہوا، خیمے چلنے لگے، جب ایک خیمہ چلتا تھا بیویاں دوسرے میں جاتی تھی، دوسرا چلتا تھا بیویاں تیسرے میں جاتی تھی، یہاں تک کہ خیمہ باقی رہ گیا جس میں تمہارا بیمار امام موجود تھا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا بیوی کبھی خیمے میں جاتی، کبھی خیمے سے نکلتی، کبھی خیمے میں جاتی، کبھی خیمے باہر آتی۔ میں نے جا کے پوچھا بیوی اس خیمے میں ایسی کون سی ٹھنڈی چیز رہ گئی؟ تو کہتی ہے اس خیمے میں میرے بھائی کی یادگار، میرا بھتیجا ایمان وقت ہے۔ ایک مرتبہ پشت پہ سید سجاد کو اٹھایا، زین العابدین کو اٹھایا، زینب نے کس طرح باہر لائی۔ بس میں فریاد کروں گا مولا حسین ذرا آگے دیکھو اور بتاؤ لاش اکبر کو اٹھانا آسان تھا یا زینب کا سید سجاد؟ وہ جنہیں قرآن نے اہل بیت کہا تھا وہ بے بیت ہو گئے۔
जली हुई राख पर, जली हुई कनातों पर अहले हरम बैठे थे। सैयद सज्जाद ने पूरी रात सजदे में बसर की है। उधर मशवरा हुआ कि सब कुछ कर लिया, मगर सरदार एक रस्म और है, अगर इजाजत दे दे तो हम उसको भी कर गुजरे। कौन सी रस्म है? हम अब लाशों पर घोड़े दौड़ा दें। इजाजत मिल गई, लाशों पर घोड़े दौड़ने लगे। जब लाशों पे घोड़े दौड़ने लगे, एक मर्तबा हुर के कबीले वाले आए। हमारी तौहीन है कि हुर की लाश पर घोड़े दौड़ाए जाएं। हबीब के कबीले वाले आए, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे हबीब की लाश पर घोड़े दौड़ाए जाएं। उमर साहब ने हुक्म दिया, जिसके अजीज का लाशा है वो आए और आके अपनी लाशों को उठा कर ले जाए। तमाम लाशें उठ गए, मगर मोहम्मद को नवाजे का लाशा नबी ने घोड़े दौड़े। सकीना पूछने लगी, भैया सरदार पहले घोड़े रुके थे और घोड़े क्यों नहीं रुकते? बेटी जिसका वारिस होता है उनकी नाम पर घोड़े नहीं दौड़ते। आज बात करके जवाब देगा, कोई वारिस नहीं है। खैमों में आया जब शाम गरीबा खुशमर 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 खैमों में आया बेताकतार बीवी गाजी को बुलाया जब शाम गरीबा खुशमर खैमों में आया जब शाम गरीबा खुशमर खैमों में आया जब शाम गरीबा खुशमर खैमों में आया बेसाख्तार बीबी ने गाजी को बुलाया जब शाम गरीबा खुशमर खैमों में आया 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 तोड़ी गई जलते हुए खैमों की तनाबे
خیموں میں آیا، جب شام غریباں کو شمر خیموں میں آیا، کوئی گئے چلتے ہوئے خیموں کی تنابیں، نیزوں سے اتاری گئے خیموں کی نقابیں، شیطانیوں نے چہروں کو بالوں سے چھپایا، جب شام غریباں کو شمر خیموں میں آیا، 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 بے جرم جسے مارا ہمیں بھی ایسا دارا کا جگر تھا وہ محمد کا نواسا، کیوں خوف خدا تم کو مسلمان بنایا، جب شام غریباں کو شمر خیموں میں آیا، جب شام غریباں کو شمر خیموں میں آیا، جب شام غریباں کو شمر خیموں میں آیا، بے سختر بی نے غازی کو بلایا، جب شام غریباں کو شمر خیموں میں آیا، جب شام غریباں کو شمر خیموں میں آیا، جب شام غریباں کو شمر خیموں میں آیا، کس جرم میں دینا کو اسیر کی سزا ہے، کیوں آنکھ بدے پوسٹ پہ تاج رضا ہے، کیوں سامی ازارہ کو ہے بازار پرایا، جب شام غریباں کو شمر خیموں میں آیا، 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 کس جرم میں زینب کو اسیر کی سزا ہے، کیوں ہاتھ بندھے پوسٹ پہ محتاج رضا ہے، کیوں ثانی زہرا کو ہے بازار پرایا، جب شام غریباں کو شمر خیموں میں آیا، جب شام غریباں کو شمر خیموں میں آیا، جاؤ سے جاؤ سے جاؤ سے جاؤ سے نکلنا عابد بیمار کا، جلتے خیموں 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 سے نکلنا عابد بیمار کا، معجزہ ہے بنت زہرا، معجزہ ہے بنت زہرا، یہ تیرے کردار کا، جلتے خیموں سے نکلنا عابد بیمار کا، جلتے خیموں سے نکلنا عابد بیمار کا، جلتے خیموں سے نکلنا عابد بیمار کا، میں کبھی سجاد یوں آئی نہیں بازار میں، میں کبھی سجاد یوں آئی نہیں بازار میں،
میں کروں گی سامنا کیسے یہاں یار کا ہے، یہاں یار کا جلتے خیموں سے نکلنا عابد بیمار کا، جلتے خیموں سے نکلنا عابد بیمار کا، معجزہ ہے بنت زہرا، معجزہ ہے بنت زہرا، یہ تیرے کردار کا، جلتے خیموں سے نکلنا عابد بیمار کا، جلتے خیموں سے نکلنا عابد بیمار کا، میں کبھی سجاد یوں آئی نہیں بازار میں کبھی سجاد یوں آئی نہیں بازار میں کروں گی سامنا کیسے یہاں یار کا ہے، یہاں یار کا جلتے خیموں سے نکلنا عابد بیمار کا، جلتے خیموں سے نکلنا عابد بیمار کا، معجزہ ہے بنت زہرا، معجزہ ہے بنت زہرا، یہ تیرے کردار کا، جلتے خیموں سے نکلنا عابد بیمار کا، جلتے خیموں سے نکلنا عابد بیمار کا، سج گیا مسرور جب زینب کا مقتل شام میں، سج گیا مسرور جب زینب کا مقتل شام میں، کس قدر کمزور نکلا فرد ہر بازار کا، فرد ہر بازار کا، جلتے خیموں سے نکلنا عابد بیمار کا، جلتے خیموں سے نکلنا عابد بیمار کا، معجزہ ہے بنت زہرا، معجزہ ہے بنت زہرا، یہ تیرے کردار کا، جلتے خیموں سے نکلنا عابد بیمار کا، ختم ہو گئے راستے سجاد کب بازار کے، ختم ہو گئے راستے سجاد کب بازار کے، اور کتنا رہ گیا ہے فاصلہ دربار کا، فاصلہ دربار کا، جلتے خیموں سے نکلنا عابد بیمار کا، جلتے خیموں سے نکلنا عابد بیمار کا، معجزہ ہے بنت زہرا، معجزہ ہے بنت زہرا، یہ تیرے کردار کا، جلتے خیموں سے نکلنا عابد بیمار کا، درد کتنے سکینہ کی اسیر دے گئی، درد کتنے سکینہ کی اسیر دے گئی، آنسواں میں بہہ گیا زخمی جگر بیمار کا، ہے جگر بیمار کا، جلتے خیموں سے نکلنا عابد بیمار کا، جلتے خیموں سے نکلنا عابد بیمار کا، معجزہ ہے بنت زہرا،
کھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب گھر سے باہر بینانے والی گھر سے باہر بینانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب جس نے بابا سے چھڑائے تھے کئی بار اسیر جس نے بابا سے چھڑائے تھے کئی بار اسیر قیدی آزاد کرانے والی قیدی آزاد کرانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب جلتے خیموں سے اٹھا لائی عباس کے بعد جلتے خیموں سے اٹھا لائی عباس کے بعد علی بیت کو بچانے والی علی بیت کو بچانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب ان کی خاطر یہ بی بی سالار بنی دین کی خاطر یہ بی بی سالار بنی بن کے عباس دکھانے والی بن کے عباس دکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب اپنے سینے پہ سکینہ کو زندانوں میں اپنے سینے پہ سکینہ کو زندانوں میں گاد بھائی کے سلانے والی گاد بھائی کے سلانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین آ گئی بنت علی پہ ہدایت بندھے بڑے بازاروں میں آ گئی بنت علی پہ ہدایت بندھے بڑے بازاروں میں آ گئی بنت علی
بھرے بازاروں میں آ گئی بنت علی بے ہاتھ بندے بھرے بازاروں میں کون جانے کہ ہے یہ کون رسن پہنے ہوئے بیری داروں کی ہے سجاد کے پیچھے چھپ کر جس کی یادوں بھی ہے جس بیوی کی آئے زنجیروں کی جھنکاروں میں آ گئی بنت علی میرے ہاتھ بندے بھرے بازاروں میں آ گئی بنت علی میرے ہاتھ بندے بھرے بازاروں میں آگ خیموں کو لگی اور سجاد بے ہو رو رو عباس کو دیتی تھی صدائے زینا لٹ لو چادر سیدانیوں کی اور برباد ستمگاروں میں آ گئی بنت علی میرے ہاتھ بندے بھرے بازاروں میں آ گئی بنت علی میرے ہاتھ بندے بھرے بازاروں میں آگ خیموں کو لگی اور سجاد بے ہو رو رو عباس کو دیتی تھی صدائے زینا لٹ لو چادر سیدانیوں کی اور برباد ستمگاروں میں آ گئی بنت علی میرے ہاتھ بندے بھرے بازاروں میں آ گئی بنت علی میرے ہاتھ بندے بھرے بازاروں میں جس نے سورج نہ کبھی دیکھا تھا جس نے سورج نہ کبھی دیکھا تھا رو رہی ہے وہ گناہگاروں میں آ گئی بنت علی میرے ہاتھ بندے بھرے بازاروں میں آ گئی بنت علی میرے ہاتھ بندے بھرے بازاروں میں کس طرح والی سکینہ آج بابا کے بغیر سو گئی چین سے تنہائی میں روتے روتے جس کی یاد گئی معصوم کی آئے زندان کی دیواروں میں آ گئی بنت علی میرے ہاتھ بندے بھرے بازاروں میں آ گئی بنت علی میرے ہاتھ بندے بھرے بازاروں میں کس طرح والی سکینہ آج بابا کے بغیر سو گئی چین پھر سے تنہائی میں روتے روتے اس کی یاد اب رہی معصوم کی آئے زندان کی دیواروں میں آ گئی بنت علی میرے ہاتھ بندے بھرے بازاروں میں آ گئی بنت علی میرے ہاتھ بندے بھرے بازاروں میں جس جگہ مجلس شبیر بپا ہو اختر چھوڑ کر بقیہ وہاں روتی ہے زہرا کر بال کو لے ہوئے سر پیٹتی ہے اپنے پیاروں کے عزاداروں میں آ گئی بنت علی تیرے ہاتھ بندے بھرے بازاروں میں آ گئی بنت علی میرے ہاتھ بندے بھرے بازار
رحمت نہ ملا حق تجھ کو کیسی تعظیم تیری کی ہے مسلمانوں نے تیرا حق مانگنے والی بہنا ایک مینوش کے درباروں میں آ گئی بنت علی بے داد بندے بڑے بازاروں میں آ گئی بنت علی بے داد بندے بڑے بازاروں میں الوداع 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 حسین الوداع 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 حسین الوداع 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 حسین الوداع صدائے فغاں اور یہ مجلس ہے یہ صدائے فغاں اور یہ مجلس ہے ماتم و کی یہ زینتیں